بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن پاک یا تو تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا یا تمہارے خلاف فریادی بن کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے آسمان سے اتاری ہوئی صرف ایک ہی کتاب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر جو کتاب دی گئی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، قرآن پاک۔ اور اگر کوئی بندہ اسی ایک امانت کی اور اسی ایک ہی کتاب پڑھنے کی تکلیف نہیں کرتا، 50 سال 60 سال زندگی گزر جائے اور قرآن پاک کو ایک مرتبہ بھی پوری طرح پڑھ نہ سکے، اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم اور کیا ہوگا۔ تھوڑا آدمی سوچے، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 30 سال اللہ تعالیٰ نے عمر دی، 40 سال عمر دی، 50 سال عمر دی، اور اللہ کی کتاب کو ایک مرتبہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، تو ابھی یہ خود ہی اپنا انجام دیکھ لے کہ اس کا حشر کیا ہونا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے تب تک اس فکر میں رہو کہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے میں ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے، ہر مہینے میں، لیکن کتنا ظلم ہے کہ 60 سال میں ایک مرتبہ نہیں پورا کر سکا یار، حد ہوتی ہے۔ اسکول کی کتابیں پڑھنا آتی ہیں، کام دھندے کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، اور ہر چیز کے لیے آپ کو ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ایسے بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ نہیں سکتا، عمر بڑی ہو گئی ہے۔ روزی کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ایک جگہ سے اگر مزدوری نہیں ملی تو پھر بھوکا پیاسا کیوں نہیں رہتا، دوسری جگہ پر کیوں بھاگتا ہے؟ اگر 10 گھنٹے والی ڈیوٹی میں گزارا نہیں ہوتا تو 12 گھنٹے والی 14 گھنٹے والی ڈیوٹیوں کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے گزارا کرنا ہے۔ تو قرآن پاک اگر نہیں آتا سمجھ میں تو 1 گھنٹہ اسی کو دے دو روزانہ، 1 گھنٹے میں نہیں آتا 2 گھنٹے دے دو، 2 میں نہیں آتا 4 گھنٹے دے دو، یہ تھوڑی ہے کہ اس کو چھوڑ دو بس۔ تو جن ساتھیوں کو قرآن پاک ناظرہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو۔ اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ لیا کہ میں نے صرف ایک کتاب آپ کو دی تھی، بخاری شریف پڑھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے سارے بخاری شریف پڑھو، ترمذی اور نسائی اور مسلم، یہ سب کے لیے لازمی نہیں ہے، قرآن پاک تو پڑھو، کم از کم ایک ہی کتاب ہے۔ بس اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا یار؟ 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں دے سکتے اور 30 سال گزر گئے اور نہیں پڑھنا نہیں آتا۔ خیر، اس کے لیے مہربانی کر کے ٹائم نکالیں، ابھی سے نکالیں، روزانہ کسی کے پاس 5-10 منٹ پڑھیں، الف با تا سا سے شروع کریں، اور رمضان کے بعد باقاعدہ اسی کو ٹائم نکالو، جیسے پیسے کمانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، روٹی کھانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہو، چائے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، نہانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، ویسے گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، قرآن کے لیے آپ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اس وجہ سے لازمی مہربانی کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد رات کو تعلیم بالغان کا بھی انتظام کریں گے، بلکہ آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے۔ جن کو ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا، مہربانی کرو وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، قرآن پاک شروع کرو، کہیں بھی کرو۔ اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ یا تو قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا قرآن پاک، اور قرآن کی سفارش قبول بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا، ایک بندہ آیا نبی پاک کے پاس آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ، قل ہو اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا یہی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔
قرآن پاک کے ساتھ محبت کرو گے تو قرآن پاک تمہارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر اسی قرآن پاک کے ساتھ محبت ہوگی، پڑھتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تو یہی تمہارے لیے سفارشی بن کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کرا کر اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور اگر تم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا نا، بھلے نیک ہو، پرہیزگار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہی قرآن تمہیں پکڑائے گا۔ میں پڑھا ہوتا تھا، مجھے دیکھتا نہیں تھا، اور سب کچھ جانتا تھا، مجھے پڑھنا نہیں جانتا تھا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت سکون کا ذریعہ بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے، جتنی مرتبہ پڑھو مزہ آئے گا۔ یہ قرآن ایک ہی کتاب ہے دنیا کے اندر جس کو جتنی مرتبہ پڑھو اتنا مزہ آئے گا، جتنی مرتبہ پڑھو اتنا مزہ آئے گا، جتنا آداب کے ساتھ پڑھو گے اتنا مزہ زیادہ آئے گا۔ اس وجہ سے قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ روزانہ کم از کم کوشش کریں 1 گھنٹہ قرآن پاک کو ضرور دیں۔ پڑھنا جانتے ہو تو بھی 1 گھنٹہ دو، پڑھنا نہیں جانتے تو بھی 1 گھنٹہ دو۔ اگر نہیں جانتے زیادہ دینا چاہیے، لیکن کم از کم 1 گھنٹہ آپ اپنے ساتھ وعدہ کرو، اللہ کے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ 1 گھنٹہ ضرور دیں گے۔ 1 گھنٹہ ایک ہی ٹائم پر دیتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، مختلف ٹائموں پر دیتے ہو۔ صبح کے نماز پر آئے کسی ساتھی کو بولو یار مجھے 10 منٹ کچھ پڑھاؤ، پھر دوپہر کو 10 منٹ دے دو، پھر رات کو 10-15 منٹ دے دو، اسی طریقے سے کر کے 1 گھنٹہ مہربانی کر کے اپنے فائدے کے لیے ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ہیں۔ رمضان میں تو ایک ایک حرف پر 70-70 نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں بھی ملیں گی، علم بھی ملے گا، قیامت کی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو وقت دینے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔